بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام امجد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی باتیں۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت حیرت انگیز موضوع پر بات کریں گے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر سائنس نے جدید دور میں دریافت کیا اور قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ ہم بات کریں گے کائنات کی ابتدا، کائنات کا پھیلاؤ، آسمان اور زمین کا ایک ہونا، آسمان بطور محفوظ چھت۔ یہ ویڈیو آپ کو آخر تک باندھے گی کیونکہ ہر نقطہ پچھلے نقطے سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن مجید کتنی عظیم، واضح اور ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ پہلا نقطہ، کائنات کی ابتدا۔ ناظرین، قرآن مجید 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ایسے دور میں جب نہ جدید سائنس تھی، نہ دوربینیں، نہ سیٹلائٹس اور نہ کائنات کے بارے میں واضح علم موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین ابتدا میں ایک ہی حالت میں تھے اور بعد میں انہیں جدا کیا گیا۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات کی ابتدا ایک نہایت گرم اور نہایت گھنے نقطے سے ہوئی، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ سب سے پہلے 1927 میں بیلجیم کے سائنسدان جارج لیمیتھر نے پیش کیا اور بعد میں 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی مشاہدات سے یہ ثابت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ یعنی کائنات کی ابتدا وہ حقیقت بیان کر دی تھی جو سائنس نے صدیوں بعد دریافت کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے انسان کے پاس دوربین بھی نہیں تھی، لیکن قرآن نے یہ حقیقت بیان کی۔ دوسرا نقطہ، کائنات کا پھیلاؤ۔ ناظرین، قرآن میں ارشاد ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 47، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ کائنات صرف بنی نہیں بلکہ آج بھی پھیل رہی ہے۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے کائنات میں ہر کہکشاں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ حقیقت آج کے جدید دور کے سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سوچیں، قرآن نے یہ صدیوں پہلے کیوں بتایا؟ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ تیسرا نقطہ، آسمان اور زمین کا ایک ہونا۔ ناظرین، قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین ابتدا میں ایک ہی حالت میں تھے، پھر انہیں جدا کر دیا گیا۔ یہی وہ تصور ہے جو بگ بینگ کے نظریے میں بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں تمام مادہ، توانائی، جگہ اور وقت ایک ہی حالت میں تھے اور بعد میں یہ سب الگ الگ نظاموں میں تقسیم ہوئے۔ یہ نقطہ نہ صرف سائنسی بلکہ فکری لحاظ سے بھی اہم ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات صرف اتفاق یا قدرتی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک حکمت اور منصوبہ بندی کے تحت بنی ہے۔ چوتھا نقطہ، آسمان بطور محفوظ چھت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پھر بھی یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کا ماحول یعنی ایٹماسفیئر ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں، خلائی تابریابی اور شہابی پتھروں سے بچاتا ہے۔ قرآن نے اسے محفوظ چھت کے الفاظ میں بیان کیا، جو انتہائی جامع اور فہم عامہ کے لیے آسان ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کائنات بنائی بلکہ زندگی کے لیے ایک مکمل حفاظتی نظام بھی تیار کیا۔ ناظرین، یہ 4 اہم نقاط ہمیں ایک سچائی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ کائنات محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حکمت اور منصوبہ بندی کے تحت بنی ہے۔ قرآن مجید ہمیں ہر دور میں سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، قرآن کی آیات کی گہرائی اور حقیقت مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل دلیل کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔